تو گنتی کے دو کام ایسے ہیں جو آپ کی برائی کے عزم کو بھی پارا پارا کر دیتے ہیں، اللہ کا ذکر جو ہے اور اس کے ساتھ صدقہ جو ہے، اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ جبریل امین نے اللہ ذوالجلال سے سوال کیا، اللہ ذوالجلال دنیا میں سب سے زیادہ جو طاقتور چیز بنائی ہے صلابت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا پہاڑ۔ کہا اس سے طاقتور بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا، لوہے سے پہاڑ کو کاٹ دیا جاتا۔ کہا اس سے بڑھ کے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ جواب دیا جی ہاں، آگ ہے جو لوہے کو پانی بنا دیتی ہے۔ ہاں اس سے طاقتور بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ کہا پانی ہے، جتنی مرضی آگ ہو پانی ڈالے تو ختم ہو جاتی ہے۔ کہا اس سے بڑی کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہا اس سے طاقتور میں نے ہوا کو بنایا ہے جو پانی کو اٹھاتی ہے، بخارات بنتے ہیں اور بارش برستی۔ کہا اس سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ جواب دیا وہ صدقہ جو خفیہ انسان کرتا ہے وہ اس سے طاقتور بھی۔ آپ نے عزم کر لیا ہے، چھٹے درجے میں پہنچ گئے ہیں، صدقہ کرے، اللہ ذوالجلال کا ذکر کرے، اور ذکر سے انسان کے اندر وہ طاقت اور پاور آ جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا سامنا نہیں کرتی۔ استدلال لیا ہے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے، اتنی بڑی آگ تھی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ لوگ وہاں پھینکنے کے لیے خود بھی نہیں گئے، منجنیق میں ڈال کے سیدنا ابراہیم کو پھینکا، اور اتنی بڑی آگ لو طار علیہا طائر سقط مشویا، اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرتا تو بھنا ہوا گر جاتا، لیکن اللہ کے ذکر نے کیا دکھایا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ کلمات اس قدر پاور والے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ کلمہ پڑا، اللہ ذوالجلال نے اس آگ کو باغ بنا دیا۔ بیٹھے ہیں، صرف ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں رسیوں سے، ساری کی ساری آگ ختم ہو گئی، صرف وہ رسی پہ آگ لگی ہے جس کے ساتھ ہاتھ بندھے ہیں۔ جب وہ جل گئی تو مسکرا رہے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ باپ آزر کہنے لگا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اور ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تو تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ حدیث کہتی ہے ہر تنگی اور مصیبت سے بچاؤ ذکر سے ہوتا ہے۔ بندے نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہو، گناہ کرنے لگے، زبان سے ذکر نکل آئے، کلمات بول دے، ان الرجل لیہم بالذکر لیہم بالذنب فیذکر اللہ فیدعو۔ بندے نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہو، گناہ کرنے لگے، اگر ذکر کی اسے توفیق مل جائے تو اللہ اسے گناہ سے بچا دے۔ جنتی کوئی حسرت نہیں کریں گے، لن يتحسر اہل الجنہ الا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله فيها۔ جنتی ایک چیز پہ حسرت ضرور کریں گے، اس گھڑی پہ حسرت کریں گے جو بغیر ذکر کے گزر گئی، کہیں گے کاش ذکر کر لیتے آج اور درجے بلند مل جاتے۔ اس لیے کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے اس لفظ کو۔ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ 100 مرتبہ پڑھ لیں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، سارے گناہ معاف ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ مل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، 99 بلائیں دور ہو جائیں گی۔ حسبی اللہ پڑھ لیں، آگ اگر ابراہیم کی بجھ سکتی ہے یہ پڑھنے سے، تو معاشرے میں حسد اور بغض کی آگ بھی اللہ تمہاری بجھا دے گا۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، یہ پڑھ لے، دنیا جہان کا غم، فکر، خوف، قلق، اضطراب ختم ہو۔ اللہ کے پیغمبر پہ درود بھیجیں، تم ایک مرتبہ بھیجو گے اللہ 70 مرتبہ رحمتیں نازل کریں گے۔ ان خوبصورت ایام میں سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے کہ جو ہی چاند نظر آئے، چاند کو دیکھ کے دعا پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو طلوع کیا ہے، برکت والا یہ چاند ہو، ایمان کی اور سلامتی اور اسلام کی بلندی کا یہ چاند۔ جامع ترمذی کی یہ روایت اور ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ بھی والتوفیق لما تحب وترضى۔ اے اللہ اس پورے مہینے میں اس عمل کی توفیق دینا جو تجھے راضی کرے، تجھے پسند آئے۔ بلال الجنہ کی روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں غیر ضال ولا مضل،
اے اللہ اس مہینے میں نہ ہم کسی کو گمراہ کریں نہ کوئی ہم بھی گمراہ کرے۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو ہی چاند نظر آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، مسلم احمد کی روایت، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان الفاظ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دوسرا کام جو ایک مومن کی ذمہ داری ہے، چاند کو دیکھ کے دعا کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ ان تینوں الفاظ کو کثرت سے پڑھے، لا الہ الا اللہ، اکثر فیہن من التحلیل، اللہ اکبر من التکبیر، الحمدللہ من التحلیل۔ اور تیسرا کام، جب چاند نظر آ جائے تو جو قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو نہ ترشوائے نہ کٹوائے اور نہ ہی ناخنوں کو کاٹے۔ ابن حبان کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی شخص ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو کاٹنے سے رک جائے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ، پہلے 9 دن کا روزہ رکھے، ویوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، خصوصاً 9 ذی الحجہ جس دن میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ تو ان خوبصورت ایام میں 5واں کام جو کرنے والا ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1155، اقرأ القرآن فی 3 ان استطعت، اگر طاقت ہے تو 3 دن میں قرآن ختم کیجیے، 7 دن میں کر لیں، 10 دن میں کر لیں، اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یکم ذی الحجہ کو سورۃ الفاتحہ سے لے کے آل عمران مکمل کر لیں، 2 ذی الحجہ کو سورۃ النساء سے شروع کر کے سورہ مائدہ مکمل کر لیں، 3 ذی الحجہ کو سورۃ انعام سے لے کے سورۃ توبہ کو مکمل کر لیں، 4 ذی الحجہ کو سورۃ یونس علیہ السلام سے لے کے سورۃ اسراء تک مکمل کر لیں، 5 ذی الحجہ کو سورۃ الکہف سے لے کے سورۃ النور تک پڑھ لیں، 6 ذی الحجہ کو سورۃ الفرقان سے شروع کرے سورۃ فاطر مکمل کر لیں، 7 ذی الحجہ کو سورۃ یاسین سے شروع کرے سورۃ حدید کو مکمل کر لیں، 8 ذی الحجہ کو سورۃ مجادلہ سے لے کے سورۃ الناس تک مکمل کر لیں، اور 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے دن روزہ ہے، کثرت سے دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائے۔ 10 ذی الحجہ کو ویسے ہی قربانی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ کے ہاں قربانی پیش کرنے کا دن۔ ایک چھٹا کام بھی کرنے والا ہے، ان دنوں میں کثرت سے ذکر کیجیے۔ اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا، ذکر کرتے وقت لذت محسوس کریں، حلاوت محسوس کریں۔ آپ ان ایام میں یہ اذکار کر سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کو پڑھ لیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ معاف کر دے۔ آپ درود پڑھ سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھ لیں، میں قیامت اس کا سفارشی بن جاؤں۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ آپ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ کو پڑھ لے تو اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھیے۔ ایک کام کرنے والا یہ بھی ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھیے۔ یہ تو ایام ایسے مبارک ہیں، کم از کم ان ایام میں تو یہ ساری سنتیں پوری کرنی چاہیے کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکھتے، ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام قرار دے دے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت، عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا، اور اگر پابندی سے پڑھے جنت میں گھر بن جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ایام میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے، کبھی بھی دعا کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے، مجھے دعا کی قبولیت کا کبھی فکر نہیں ہوا، میں تو یہ سوچتا ہوں کہیں دعا کی توفیق نہ مجھ سے چھین لی جائے۔ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہے جس کی دعا کو قبول کرنا ہوتا۔ دعا تو تقدیر بدل دیتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت، دعا تو ہر جہت میں نفع دیتی ہے۔ آسمان سے بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں، بندہ دعا کرتا ہے، یہ بلائیں اور دعا آسمان اور زمین کے درمیان گتھم گتھا ہوتے ہیں، ان بلاؤں کو اللہ ذوالجلال زمین پر اترنے ہی نہیں دیتے۔ اس دعا کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے ان دنوں میں۔
حدیث میں آتا ہے سب سے پیارا عمل یہ ہے کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دے، کسی کی مصیبت دور کر دے، کسی کا قرض ادا کر دے، کسی کی بھوک کو ختم کر دے۔ اتنی خوش نصیبی ہے کہ ان ایام میں دیکھیے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کی افطاری کا اور سحری کا بندوبست کیا جائے۔ دیکھیے جو مقروض ہے، نمازی ہے، لوگ ان کے قرض ادا کیے، بیمار ہیں ان کا علاج کروا دیں، کسی مصیبت میں ہیں ان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ایفرٹس لگائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ اسے رحیق المختوم سے پانی پلائیں، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ ذو جلال اسے جنت کے خوشے کھلائیں گے، جو دنیا میں کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ اسے جنتی لباس پہنائے۔ ایک نیا کام کرنے والا ہے کہ کثرت سے صدقہ کیجئے۔ صدقہ تو انسان کے سچے مومن ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے، حجت ہے، برہان ہے، دلیل ہے۔ یہ عظیم لوگوں کا شیوا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے دو فرشتے ہر روز دعا کرتے ہیں، خرچ کرنے والے کے مال کی بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں فرشتے۔ صدقہ کرنے سے انسان کی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو صدقہ کیا کرو، معاشرتی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو صدقہ کرو۔ فتنوں سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے صدقہ کرنے سے۔ صحیح جامع کی روایت ہے پانی آگ پہ ڈالے تو آگ ختم ہو جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ جلال کے پیغمبر نے یہاں تک فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں صدقہ کرنے والے کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اس میں اضافہ ہوتا۔ یہ برکت کا باعث۔ چارپائی پہ بھی موت آتی ہے اور بری موت بھی لوگوں کو آتی ہے، اللہ سب کو اچھی موت عطا فرمائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ بچتا امید ہے تسو، بری موت سے بچاتا ہے تو صدقہ بچاتا ہے۔ انسان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے گا یہ صدقہ۔ سید ترغیب کی روایت ہے جو صدقہ کرنے والا قبر سے نکلے گا تو دھوپ میں نہیں، سورج کی تپش نہیں، صدقہ اس کے لیے سائبان، امبریلا اور چھتری بن جائے گا، عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے جو صدقہ کرنے آدھی کھجور بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے بھی اسے جہنم سے آزاد۔ صحیحہ کی روایت ہے 1498، دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کلمات کوئی پڑھ لے، رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے الحمدللہ، آپ اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللهم اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اشفني، اللهم اشف أمي، اللهم اشف والدي، اللهم اشف أولادي، اللهم اهدهم سبل السلام۔ جو دعائیں کرتے ہیں اللهم اكتب لي الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده
مئة مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا، یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں ہو، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات وهن الباقيات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153، نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ۔
سبحان اللہ وبحمدہ، اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں دو وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ ذو الجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ ذو الجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم، تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس۔ کہتے ہیں وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا، دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دیں، خیر کی بات سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا، آپ نے اسی طرح 1 2 اور 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی، ثم ذهب، اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا۔ فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے، ثم رجع، واپس آ گیا۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم، جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے سن مسکرا دیے۔ وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی، یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمدللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، جب تم کہو گے اللہ اکبر، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ 4 مرتبہ جس کو اللہ ذوالجلال فرما دے کہ تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہے دنیا میں۔ فتقول، یہ 4 کلمات کے بعد تم یہ کہہ دینا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے. فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالس فيه. مسجد میں دیکھا کہ انصاری ایک صحابی ابو امامہ مسجد میں بیٹھے ہوئے. فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة. اے ابو امامہ نماز کا وقت تو نہیں ہے، تم مسجد میں کیسے بیٹھے؟ قال هموم لزمتنی ودین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول غم بہت ہے، قرض بہت ہے. قال افلا اعلمك کلاما اذا قلت اذهب الله تعالى همك وقضى عنك دينك. میں تمہیں ایسی کلام نہ سکھاؤں کہ جن کلمات کو کہنے سے سارے غم اللہ دور فرما دیں گے اور سارا قرض اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کروا دیں گے. قل اذا اصبحت واذا امسيت. جب صبح کرو جب شام کرو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال ففعلت ذلك. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، صبح شام یہ دعا پڑھتا. فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. اللہ تعالیٰ نے میرے سارے غم بھی دور کر دیے اور میرے قرض بھی ادا کر دیے. دیکھو 3 سال پہلے غالباً بیت اللہ کے باہر انتظار کر رہے تھے. ایک شخص آیا السلام علیکم. وہ میں نے حدیث سنی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی، ایک دعا کر دیجیے. میں نے کہا جی حکم فرمائے. کہتے ہیں یہ 37 دن ہو گئے بیت اللہ پہلی صف تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے. دعا کریں اللہ 3 دن زندگی دے دے، میری یہ خواہش پوری ہو. خواہش ہے اللہ ایسی بلند خواہشیں ہر ایک کو نصیب فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اس لیے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. عصر کی نماز کا خیال رکھا کریں. فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ عز و جلال پوچھتے ہیں من این اقبلتم، کہاں سے آئے ہو؟ اللہ جانتے تو ہوتے لیکن ان کی گواہی ڈالنا چاہتے. اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے. اچھا کیا کر رہے تھے وہ کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. اللہ صبح فجر کے وقت گئے تب بھی وہ نماز میں کھڑے تھے، جب ابھی عصر کے وقت آئے تب بھی وہ نماز میں کھڑے تھے. اللہ فرماتے ہیں تم بھی گواہ رہنا، یہ جتنے نماز میں کھڑے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا. اس گواہی سے اپنے آپ کو محروم نہ کر. فرشتے گواہ بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی آباد کاری کا یہی طریقہ بتایا. میں 3 باتیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. یہ احساس ہے کہ آج آپ نے جمعہ بھی پڑھا ہے اور آپ نے بہت سارے مسائل ماشاءاللہ سنے ہوں گے. مسجد کی آباد کاری کے لیے جو اگلا کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ایک شخص نے اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد کے کارنر میں پتہ نہیں تھا، اس نے یورین پاس کیا. صحابہ کو غصہ آ گیا، اوہ یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ مہلن رک جاؤ، مہلن رک جاؤ، لا تزرموا اے لا تقطعوا علیہ بولا. اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو مت روکو، بیمار نہ ہو جائے گا. واپس سوچ رہے ہوں گے مسجد ہے. یہ آپ نے منہج دیا ہے کہ اخلاق، نرمی، احترام
اس کو زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. جب وہ فارغ ہوا آپ نے پانی ڈول منگوایا اور پانی بہا دیا اور پاک ہوگی زمین. لیکن آپ نے اس شخص کو بلا کے ایک بات کہی اور 3 کام بتائے. فرمایا سنو ان هذه المساجد لن تبنى لهذا. مسجد ان کاموں کے لیے نہیں، انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن. مسجد بنائی جاتی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، مسجد بنائی جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد بنائی جاتی ہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے. مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ آپ دروازے میں داخل ہوئے ہیں، آپ اس خوشی کے ساتھ داخل ہوں کہ اب میں اللہ کا پیارا بننے لگا ہوں. اور آپ قدم جب دایاں رکھیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنبی وعصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتک. 8 روایتوں کو آپ جمع کریں تو یہ دعا بنتی ہے. یہ دعا پڑھ کے آپ مسجد میں داخل ہوں اور سب سے پہلا کام اگر مسلمان اور پیارے بھائی موجود ہیں السلام علیکم مناسب آواز میں سلام کہیں اور آ کے سب سے پہلا کام کیا کریں؟ اللہ اکبر. 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے ہیں. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر نہ بیٹھے. آپ رکعتوں سے فارغ ہو گئے، نماز میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بے چینی ہو. آپ اس وقت اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھا لیجیے. کیوں؟ دعا کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد. اذان اور اقامت کے درمیانی وقفہ جو اس میں کی گئی دعا کو اللہ رد ہی نہیں کرتے. یہ اللہ کے رسول کے لیے آیا. فرما دیا جس جیسی پیاری زبان اللہ نے اور کوئی بنائی نہیں، نہ اس جیسی ذات اللہ نے کوئی پیدا کی ہے آدم سے لے کے قیامت تک نہ پیدا کر سکے. آپ دعا کر چکے، قرآن کھول کے بیٹھ سکے، اللہ کا ذکر کیجئے. اس مسجد کو امن سکون کا گہوارہ بنائیے. کیسے بنے گا؟ جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے. مت اونچی گفتگو کیجئے، مت دنیا داری کی باتیں. بہت وقت ہے ہم باہر کر سکتے ہیں. مسجد میں آ کے ذکر کرے، اللہ کا قرآن پڑھے، نوافل پڑھے. یعنی سوچنے کی بات. ابھی عصر کی نماز ہم نے پڑھی، حدیث میں آتا ہے رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4. جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے اللہ ذوالجلال اس پہ اپنی رحمت کی برکھا برساتا ہے. اس سنتیں زندہ کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 12 رکعہ فی یوم و لیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ. جو 12 رکعتیں دن اور رات 24 گھنٹوں میں پڑھ لیتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنوا دیتے ہیں. وہ 12 رکعتیں کیسے ہیں؟ 4 قبل الظہر 4 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدها 2 ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب 2 مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء 2 عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاة الفجر اور 2 فجر کی نماز سے پہلے. جو 12 رکعتیں پڑھتا ہے اس کا جنت میں گھر بنوا دیا جاتا ہے. یہاں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ یہاں کیا ریٹ ہے زمین کا؟ 10-12 لاکھ. اگر کسی نے کچھ 6 کنال کا گھر بنانا ہو تو کتنے کا بنے گا؟ صرف آپ کو کمپیریٹیولی چیک کروانے جا رہا ہوں. یہاں سے یہ جو سرگودا جو ہے کتنے کلومیٹر ہے؟ 72 کلومیٹر یا مائلز؟ کلومیٹر.
کبھی سوچا ہے جو جنت میں روزانہ میں اور آپ گھر بنا سکتے ہوں گھر کتنا بڑا ہوگا؟ چھوڑیے گھر کو، میں خیمے کا ایک قصہ دے دیتا ہوں آپ کو. جنت میں گھر بھی ہوں گے، خیمے بھی ہوں گے. جو خیمہ ہوگا نا جنت میں، آج خیمے آپ نے 6x6 اور 8x8 اور 5x10 مختلف سائز ہے خیموں کی، لیکن جو جنت میں خیمہ ہوگا، ان فی الجنت لخیمۃ مجوفۃ من لؤلؤۃ، جنتی کے لیے جنت میں خیمہ اللہ موتی میں بنائے گا. ہاں موتی میں، کیا مطلب؟ تو کیا ہم پھر چیونٹیاں بن کے اس میں رہیں گے؟ کیونکہ موتی تو بہت چھوٹا ہوتا ہے. نہیں، کہ میرے رب نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ بات بتائی ہے، اتنا بڑا خیمہ ہوگا، عرضها 60 میلا، اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی. ایک میل میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں جی؟ 1.6. یہاں میرے محترم معزز بھائی بیٹھے ہیں جن کی فیصل آباد سے سرگودے تک زمین کے مالک ہو. اگر خیمہ اتنا ہوگا، یہ اس کا عرض ہے، طول کتنا ہوگا اس خیمے کا، اور اس کی اونچائی کتنی ہوگی، وہ گھر کتنا ہوگا، اللہ میرے آپ کے نصیب فرمائے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، یہ 12 رکعتیں نہ چھوڑا کر، ہر روز جنت میں کھا، ہر روز جنت میں کھا. اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ زور سے پہلے 4 پڑھ لے اور زور کے بعد بھی 4 پڑھ لے، اللہ اس کے چہرے پہ آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے. لحرم اللہ وجہہ علی النار. مسجدوں کا یہی تو ایک سب سے خوبصورت مرحلہ ہے جس کو آج امت نے سمجھا نہیں. آج امت نے یہی سمجھا بس جائیں گے باتیں کر کے آئیں گے، یا مسجدوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. یہ مسجد ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، مسجد اللہ سے تعلق چھوڑنے کے لیے. مسجد بھی تو محبتیں بانٹتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، دین تقسیم کرتے ہیں. مسجد میں جھگڑے نہیں کیا کرتے، اخلاق نہ چھوڑے، آپ نرمی نہ چھوڑے. اگر کوئی آپ سے آ کے بدتمیزی بھی کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو، آپ خاموش رہیں، اس کو باہر نکل کے کہیں مسجد میں اونچا بولتے، اللہ کے رسول نے منع کیا. اگر آپ کو زیادتی بھی کر لے گا، گالی بھی دے دے، تو یہ اس کی جہالت ہے نا. تو کیا کسی کی جہالت کو دیکھ کے ہم خود بھی جاہل بن جائے؟ وہ کیوں؟ ہم اپنی اچھائی کو کیوں چھوڑیں؟ وہ یحییٰ بن معین کو گالی دی ایک انسان نے تو مسکرانے لگ گئے. جیسے آج کل بھی ساتھی ہی ہمیشہ لڑائیاں کرواتے ہیں، کہتے ہیں اوے بزدل ہو، جواب دو. تو یحییٰ بن معین پھر مسکرانے لگ گئے، کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ، اگر میں نے گالی کے جواب گالی دینی تو میں نے دین کیوں پڑھا، پھر میں نے علم کیوں سیکھا. آپ وہ خوبصورت اور عزت والی امت ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل. تم 70ویں امت ہو اور کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی امت ہے تو یہ امت محمد ہے. اس لیے آپ کو اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کی عزت کس میں ہے؟ اخلاق میں ہے، نرمی میں ہے، احترام میں ہے. آپ اپنی اچھائی کو کبھی نہ چھوڑیں. اگلی بات جو حدیث میں آئی ہے یہ قرآن کے لیے ہے. میں گزارش کروں گا یہاں کی انتظامیہ کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت برکتوں سے نوازے، صبح و شام بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرے. انما ہی لذکر اللہ و تلاوت القرآن، قرآن مجید پڑھانے کا بندوبست جس مسجد میں نہیں ہوتا وہ مسجد آباد نہیں ہوتی. صبح بچے آئیں، ناظرہ پڑھیں، یاد کریں، کتنا ہی اچھا ہو. بہت ہی محترم بھائی، خطیب محترم، امام محترم، صبح زیادہ نہیں 1 سے 2 سے 3 آیات کا ترجمہ بڑے تحمل سے اپنے معزز بھائیوں کے سامنے پیش کریں. مغرب کی نماز کے وقت 1 حدیث، نہ زیادہ وقت لیں تاکہ یہ روزانہ کی قرآن و حدیث کی ڈوز اس کو ملے. اسی طرح ہی تربیت ہوتی ہے.
آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک آیت کا ترجمہ ہم پڑھ لے روزانہ بغیر کسی مدرسے داخل ہوئے، ہم کتنے سال میں قرآن مجید کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں؟ اور یہ دستور ہے میری اور آپ کی زندگی کا. اور کتنا ہی اچھا ہو خطیب محترم، امام محترم مختلف اوقات میں اپنے بھائیوں کو محبت اور احترام سے بلا کے کہیں آج ہم نماز کا، غسل کا، تیمم کا، وضو کا عملی طریقہ پیش کریں. پروجیکٹر لگا ہو، حدیث سامنے لکھی ہو، ترجمہ اس کا نیچے ہو، ریفرنس ہو، یہ اللہ کے رسول نے وضو کیا ہے. کیسے؟ پہلے ہاتھوں کو یوں دھوئیں، نیت کرے، پھر خلال کرے. ایک ایک چیز سکھائیں، ایک ایک چیز بتائیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان الرجل لیصلی 60 سنہ. حدیث کے الفاظ میں کچھ لوگ 60 سال نماز پڑھتے ہیں، وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، قیامت کے دن ایک نماز بھی ان کی قبول نہیں ہوگی. کیا مطلب انہوں نے وضو نہیں کیا ہوگا؟ کیا مطلب وہ حرام کھاتے ہوں گے جیسے لوگ آج فتوی لگا دیتے ہیں؟ نہیں، حدیث میں کچھ اور. کیا انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہوگی؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. نہیں، یہ معاملے نہیں ہے. حدیث کہتی ہے لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود. وہ سب سے اس نے رکوع تو مکمل کیا ہو، سجدہ مکمل نہ کیا ہو، سجدہ مکمل کیا ہو، رکوع نہ مکمل کیا ہو. کیفیت کیا ہے رکوع کی، کیفیت کیا ہے سجدے کی، کیفیت کیا ہے قیام کی، مجھے پہلے تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، مجھے آخری تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے اپنی انگلیوں کو کس طرح رکھا، آپ نے سلام کس طرح پھیرا، آپ نے وضو کیسے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کیسے کیا کرتے، اور اگر غسل کی ضرورت ہو غسل کیسے کرتے. یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے. بلکہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اپنے گھروں میں بھی یہ سسٹم بنائیں. اپنی اہلیہ محترمہ، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں سے وضو کروا کے دیکھا تو کریں. اس کے ہاتھ کا پکا کھانا میں کھاتا ہوں. یہ میرا بیٹا اگر میں آج فوت ہو گیا یہ مجھے غسل بھی دے سکتا ہے کہ نہیں، یہ میرے لیے دعا بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ چیک رکھنا چاہیے. وتلاوت القرآن، قرآن پڑھنے کے لیے میں آپ بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا اپنے بچوں کو بھجوائیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس بات کا علم ہوا کہ ابھی انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد یہاں عصر کی نماز کے بعد قرآن کو خوبصورت پڑھنا، اس کو تجوید کہتے ہیں، اس کا ایک کورس ڈیزائن کیا گیا ہے. اور میں نے ان کی خدمت میں گزارش گزاری ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ ساتھ قرآن جیسے پڑھائیں. ان پھولوں کو، ان بچوں کو آپ وضو کا طریقہ بھی بتائیں، آپ نماز بھی سکھائیں، آپ صبح و شام کے اذکار بھی یاد کروائیں. چھوٹی چھوٹی صورتیں کو یاد ہوں، کوئی نہ بھی ہو یا اکیلے نماز پڑھا سکے. ہم جب مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے، جب مدینہ میں پڑھتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ جانا، ہم دیکھ کے حیران ہوتے تھے. بالکل چھوٹے بچے تو بھاگتے بھاگتے آنا، آ کے نا سو چھوٹے بچے سب صبح سبسڈی کرو، ایک نے آگے کھڑے ہو جانے اور سارے اتنے اتنے. تو کسی نے پاؤں یہ کرنا اگل لک سبسڈی کرو، ساتھ اس نے مسکرانا. میں نے کہ یار کیسے ان کی تربیت. اور اس نے کبھی دائیں دیکھنا کبھی بائیں، جیسے انہوں نے دیکھا اماموں کو. اور پھر اس اللہ اکبر، چھوٹے بچے نماز جماعت کروا کے نماز پڑھتے. یہ تربیت ہمیں بھی دینی چاہیے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اور کاش اللہ ہمت دے امام محترم کو اور خطیب محترم کو، جتنے بڑے احباب ہیں یہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کو بھی جتنا یہ سیکھ سکیں قرآن مجید کا ترجمہ، حدیث، ایک روزانہ ان کا کو معمول بنانا چاہیے. ہم باقی دنیا کی چیزیں سیکھتے ہیں، یہ سیکھے تو سی اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں. شاید آپ نے قصہ پہلے بھی سنا ہوگا، میں پھر سنا کے اجازت چاہوں گا. وہ ساتھی میرے پاس آئے، امریکہ میں رہتے تھے، وہاں پھول لگا میں آئے، کہتے جی میں آپ سے قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کرے. کہتے جی میں امریکہ میں تھا تو میں چونکہ مسلمان تھا تو میں اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتا تھا.
تو میں نے کہا کیا ہوا، استعفیٰ دے دیا آپ نے؟ کہتے نہیں جی ہم نماز پڑھ رہے تھے، ایک دو چار گورے آئے، کہتے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ اپنی زبان میں کیا کہنا تھا، what are you doing؟ تو میں نے کہا ہم تو نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کو کیا بتا، کہا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ کہا یہ ایک آگے بھی کھڑا تھا، باقی آپ نے لائن بنائی تھی، یہ کون تھا؟ میں نے کہا یہ امام ہے جو لیڈ کرتا ہے۔ کہتے یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ قرآن کیا ہے؟ کہتے اللہ کی کتاب۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے؟ تو میں سوچنے میں پڑ گیا کہ مجھے ترجمہ تو آتا نہیں، میں یہ نہیں مجھے پتا۔ اچھا نا میں آپ کی امام سے بات کرواتا ہوں۔ امام صاحب کے پاس گئے، بھی آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہتے قرآن پڑھ رہا تھا۔ کیا قرآن پڑھ رہے تھے؟ اللہ سے کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ تو وہ گورے کہتے ہیں تعجب کی بات ہے، باتیں اللہ سے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے چھوٹی سی بات نہیں ہے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو علم ہونا چاہیے میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے سب سے گزارش کروں گا نماز کا ترجمہ ضرور پڑھیں، میں کیا کہہ رہا ہوں سوچ کے پڑھیں۔ اور عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا 2 رکعتیں اگر میری قبول ہوگی یہ پوری دنیا سے مجھے عزیز ہے۔ اللہ عز و جلال آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ عز و جلال ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت اور اسی طرح نماز کی پابندی، اس سے ہی مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ مالک الملک سے دعا ہے اللہ مسجد بنانے والوں کو کروڑا رحمتوں سے نواز۔ اے اللہ یہ روشن چہرے جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنا تقرب نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کی اولادوں کو بھی مسجد کو آباد کرنے والے بنا، جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں جمع اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے اس لیے جلدی کر دی، آپ ایک اور کام کہہ رہے ہیں، تھکے ہوئے پہلے ہیں، آپ پھر ان سے پوچھتے ہیں وہ کہیں تھی میں آپ کو اکیلے